رکوع چوتھا شروع ہوتا ہے سورہ انبیاء کا، آیت نمبر 42۔ مشرکین کے معبودوں کی کمزوری اور عجز اس کا ذکر ہے، نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں نہ اپنے پجاریوں کی۔ پھر مہلت کا ذکر ہے، مہلت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، پکڑے کیوں نہیں جاتے۔ اور فرمایا کہ اگر ان میں عقل سے کام لیں تو روز بروز اسلام پھیلتا جاتا ہے، کفر سکڑتا جاتا ہے، یہاں سے اسلام کی حقانیت پر دلیل سمجھ سکتے ہیں۔ اور فرمایا ان کے اندر طلب نہیں ہے، ضد ہے، لیکن عذاب کا تھوڑا سا نمونہ دیکھ کر ضد شد ختم ہو جائے گی، اقرار کریں گے۔ قیامت میں وزن اعمال جو ہوگا اس کا ذکر ہے۔ بس آگے پھر انبیاء کا ذکر شروع ہوتا ہے آیت نمبر 48 سے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کا مختصر ذکر ہے، پھر قرآن کی ترتیب، آگے تفصیلی واقعہ اگلے رکوع میں ابراہیم علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من یکلؤکم، آپ ان سے پوچھیں تمہاری حفاظت کون کرتا ہے۔ یکلؤ کالی، ان کا معنی محافظ، گارڈ، باللیل والنہار من الرحمن، رات دن میں رحمان کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں کون حفاظت کر سکتا ہے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے رخ موڑنے والے ہیں۔ ام لہم آلہہ، کیا ان کے معبود ہیں، تمنعہم من دوننا، جو ان کو بچا سکیں ہمارے مقابلے میں۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنی جانوں کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، کوئی ان کو توڑے، جیسے آگے آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے سارا بت خانہ بتوں کو توڑ کر خالی کر دیا، تو کچھ نہ بگاڑ سکے۔ ولا ہم منا یصحبون، نہ ان کا ہماری طرف سے ساتھ دیا جائے گا، نہ ہم جھوٹے معبود بچا سکیں گے اور نہ ہم کی حفاظت کریں گے مشرک۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے نفع دیا ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو، یعنی پکڑا نہیں، جلدی نفع اٹھانے کا موقع دیا۔ حتیٰ طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کو زندگیاں لمبی محسوس ہونے لگی، عذاب کے مستحق ہوتے تو کیوں اللہ تعالیٰ اتنی مدت ہمیں نفع اٹھانے دیتا۔ افلا یرون، کیا وہ سوچتے نہیں ہیں، انا نأتی الارض، کہ ہم آتے ہیں کفر کی سرزمین کی طرف، ننقصها من اطرافها، ہٹاتے جاتے ہیں اس کے اطراف سے، کبھی کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا ہے، کبھی کوئی۔ افہم الغالبون، یا یہ نبی اور صحابہ کے خلاف غالب ہوں گے؟ ایسا ہی مضمون سورہ رعد کے آخر میں ہے کہ وہاں مکی والوں کو سیدھا خطاب ہے کہ ادھر ارد گرد جو ہے مشرکین کم ہو رہے ہیں، مسلمان دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں۔ وہ مدنی صورت ہے، یہ مکی ہے۔ قل انما انذرکم بالوحی، آپ فرما دیں میں تمہیں وحی کے ذریعے خبردار کرتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی وحی سے۔ ولا یسمع الصم الدعاء، بہرے پکار کو نہیں سنتے، اذا ما ینذرون، جب ان کو خبردار کیا جائے۔ یعنی سر کے کان تو ٹھیک ہیں، دل کے کان بہرے ہیں، یعنی ضد میں ہے۔
وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ اگر ان کو پہنچے تیرے رب کے عذاب کا ایک جھونکا، تھوڑی سی بھاپ گرم، لَيَقُولُنَّ ضرور کہنے لگیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین، افسوس ہم تو ظالم تھے، سب تکبر وغیرہ ختم ہو جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ہم قائم کریں گے انصاف والے ترازو قیامت کے دن، ان ترازوؤں میں عقائد تلیں گے، اعمال تلیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اگر اس کا عمل رائی کے دانے کے برابر ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا ہم اس کو لے آئیں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ بس یہاں تک تو تھا تمہید تھی، اب یہاں وہ انبیاء کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ یقیناً ہم نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو دیا تھا الفرقان فرق کرنے والا قانون، حق باطل میں، توحید شرک میں، حلال حرام میں، وضیاء اور جہالت کے اندھیرے میں روشنی، وذکراً اور نصیحت للمتقین نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے۔ یہ تینوں صفتیں یعنی فرقان، ضیاء اور ذکر یہ تورات کی تو اصل کی تورات تھی، تو وہ ان یعنی انعامات کی حامل تھی۔ الذین یخشون ربهم بالغیب جو لوگ رب کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، رب کو دیکھا نہیں، اس کے دلائل سے اور اس کے علامات سے، انبیاء کے کہنے ہیں، اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے، ہمیں جواب دینا ہوگا۔ یہ تو تورات کا ذکر ہوا ہے دو آیتوں میں۔ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ یہ قرآن برکت والی نصیحت ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے۔ صرف ذکر ہی نہیں، ذکر مبارک ہے۔ قرآن میں کئی صورتوں میں قرآن کو ذکر کہا گیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ذکر مبارک، ذکر للعالمین، برکت والا، دنیا آخرت کی برکتیں اس کے اندر ہیں اگر قبول کریں لوگ۔ انزلناہ نبی نے نہیں بنایا، ہم نے اتارا۔ افانتم لہ منکرون کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ یہ انکار کے قابل ہے، یہ تو ایمان کی لائق اور یقین کی لائق ہے۔ قل من یکلؤکم آپ ان سے پوچھیں تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ باللیل والنہار من الرحمن رات دن میں رحمان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون بلکہ وہ اپنے رب کی تذکرے سے رخ موڑنے والے ہیں، رب کی نصیحت کو توجہ سے سنتے نہیں۔ ام لہم آلہہ کیا ان کی خدا ہیں؟ تمنعہم من دوننا کہ ان کی حفاظت کریں گے ہمارے مقابلے میں۔ لا یستطیعون نصر انفسہم وہ تو اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتے۔ ولا ہم منا یصحبون نہ ان کا ہماری طرف سے ساتھ دیا جائے گا۔ ایک مشرک تھا تو اس نے دیکھا کہ بت پر جو ہے گیدڑ نے پخانہ کیا ہوا تھا، تو اس بات سے وہ سمجھ گیا، اس نے کہا کہ گدڑا لمڑیاں نو اپنے ہوتے پیشاب کو نہیں روک سکتے تو ساڈا کی کرا، اس کو سمجھ آ گئی۔ رب یبول الثعلبان برأسہ لقد ہان من بالت علیہ الثعالب جس کے سر پر گیدڑ پیشاب کرے وہ تو بڑا ذلیل ہے، وہ کیسے خدا ہے؟ وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ ابراہیم نے سب کو ہتھوڑے سے توڑ دیا۔
بل متعنا ہؤلاء وآباءهم بلکہ ہم نے نفع دیا ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کی وسائل حتی طال علیہم العمر یہاں تک کہ ان کو عمریں لمبی محسوس ہونے لگی افلا یرون کیا وہ سوچتی نہیں انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها ہم زمین کی طرف آتے ہیں اور اس کے اطراف سے گھٹاتے ہیں زمین سے مراد کفر کی سرزمین افہم الغالبون کیا یہ غالب ہوں گے قل آپ فرما دیں انما انذرکم بالوحی میں تمہیں خبردار کرتا ہوں وحی کے ذریعے ولا یسمع الصم الدعاء بہرے پکارنے کو نہیں سنتے اذا ما ینذرون جب ان کو خبردار کیا جائے وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ اگر ان کو پہنچے تیرے رب کے عذاب کا ایک جھونکا ایک بھاپ ایک شعلہ لَيَقُولُنَّ ضرور کہہ دیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین افسوس ہم تو ظالم ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ہم رکھیں گے انصاف والے ترازو قیامت کے دن لا تظلم نفس شیئا کسی شخص پر ذرا ظلم نہیں ہوگا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اگر اس کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا اتینا بہا ہم اس کو لے آئیں گے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ہم حساب لینے والے کافی ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ہم نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو دی تھی الفرقان فرق کرنے والی کتاب وضیاء اور روشنی علم کی روشنی یہ نہیں کہ اندھیرے میں رکھو تو چراغ کی طرح علم کی روشنی اور ذکر للمتقین اور نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے نصیحت متقین کون ہیں الذین یخشون ربهم بالغیب جو لوگ اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں بن دیکھے وهم من الساعة مشفقون اور وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے وهذا ذکر مبارک یہ برکت والا ذکر ہے کئی دوستان واقع جائے اور درس سنو آج ان میں ذکر کرنا تو یہ ذکر مبارک ہو رہے ہیں قرآن صرف ذکر ہی نہیں ذکر مبارک ہے ہاں جی حضور نے فرمایا کہ تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ وہ سب نعمتیں دیتا ہے جو مانگنے والوں کو دیتا ہے جو دعائیں کرتے ہیں تلاوت سے دعا کا وقت نہیں ملتا سارا ٹائم یہاں لگ جاتے ہیں ان کو اللہ وہ سب بغیر مانگے کے دیتے ہیں ذکر مبارک تو ہی نازاں چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے اقبال کہتا ہے قرآن کو انزلناہ ہم نے اس کو اتارا ہے اب انتم لہو منکرون کیا تم قرآن کا انکار کرتے ہو جیسے واقعہ میں کہنا افبہذا الحدیث انتم مدہنون کیا اس کلام کے ساتھ سستی کرتے ہو اور اپنا حصہ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون جھٹلاتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تصدیق کرنے تلاوت کرنے سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ